بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 3 ہماری نقش آتشی، بادی، آبی کی عظمتیں اور نقش آپ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں، اور ان کی ترتیب بھی کہ جن احباب کا آتشی نقش کام نہیں کرتا انہوں نے کیا کرنا ہے، جن احباب کا بادی نقش کام نہیں کرتا انہوں نے کیا کرنا ہے، جن احباب کا آبی نقش کام نہیں کرتا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور آج ہمارا چوتھا سبق ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کے خاکی نقش یعنی جو دفنانے والے ہیں وہ کام نہیں کرتے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے چاروں نقش کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے اگر آپ ایک اچھے عامل بننا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ اگر آپ کا جو بھی نقش کام نہیں کرتا پھر اس کی زکوٰۃ آپ دے دیں۔ اگر آپ چاروں کے ساتھ ایک ساتھ زکوٰۃ دینا چاہیں تو ایک ساتھ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے خاکی جو نقش ہوگا، ہم نے یہ خاکی نقش جو لکھا ہوا ہے اسکرین کے سامنے، اب آپ نے اس کو روزانہ ایک لکھنا ہے۔ اب کیسے لکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دن کی بات کریں، اگر جب آپ نے نیت کر لی کہ رات کو ہم نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ کسی جگہ کسی غریب کو 111 روپے آپ کسی جگہ میں کسی غریب کو دے دیں، یا پھر کسی کو بھی جو مستحق ہے، یا کسی ڈبے وغیرہ میں جہاں پہ اسلامی باکس ہوتے ہیں وہاں پہ 111 روپے ڈال دیں۔ جب آپ نے ڈال دیا تو یہ آپ کا کام ختم ہوگا دن کو۔ رات کو آپ نے عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کر کے سو سکتے ہیں۔ اس کا وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد ہی کرنا ہے یا رات 10 بجے کرنا ہے، 12 بجے کرنا ہے، جس وقت آپ کا دل کرتا ہے، جس وقت ٹائم ملتا ہے، جیسے سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر کے سونا ہے، بات ختم۔ اب آپ نے وضو بنا لینا ہے، جنماز بچھا لینی ہے، دائیں گھٹنے کے اوپر آپ نے سفید پیپر کالے رنگ کے مارکر سے آپ نے لکھنا ہے، رجال و غیب کا خیال رکھتے ہوئے لکھنا ہے آپ نے۔ اب یہاں پہ آپ نے آیت کرسی شریف، چاروں کل شریف اپنے اوپر دم کر لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یا حضرت پاک 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے یہ خاکی نقش ایک لکھنا ہے۔ خاکی نقش کتنے لکھنے؟ ایک۔ جب ایک لکھا جائے گا اب آپ نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ جو عظمت ہے خاکی، یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ نے 15 بار پڑھ کر اس نقش کے اوپر آپ نے دم کرنے۔ یہ عظمت آپ نے 15 بار پڑھ دی ہے، اور اس نقش کے اوپر جو کہ آپ نے لکھا ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس کے اوپر 15 بار یہ عظمت پڑھ کر دم کرنی ہے۔ اب جب دم ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر یا حضرت پاک پڑھنا ہے۔ یا حضرت پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جیسے دعا مانگتے ہیں ویسے آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے حق میں۔ اب یہاں پہ عظمت کے اندر ایک بڑے مزے کی چیز ہے جہاں پہ آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا مقصد لینا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے۔ مقصد کیا بولیں گے ہم یہاں پہ؟ مقصد یہ بولیں گے کہ ہمارا یہ جو نقش ہے خاکی نقش، یہ کام کرنا شروع کر دے، ہم جس کے صبح کے دیں وہ 100% اس کا بھلا ہو، فائدہ ہو انشاءاللہ۔ یہ آپ نے بیچ میں مقصد یہ بولنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اکثر مقصد اور نہیں بولنا کہ جن حاضر ہو جائے، پری حاضر ہو جائے یا فلاں ہو جائے، نہیں، یہ صرف اور صرف نقوش کے موکلات ہیں۔ نقوش کو ہی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ان کا آپ کی بات مانیں، آپ سے مانوس رہیں، خاکی موکل، خاکی عوان، یہ اس لیے یہاں پہ کسی چیز کی حاضری نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ جہاں پہ آپ کا نام آئے گا آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مقصد آپ نے بولنا ہے، آپ نے عظمت پوری کرنی ہے۔ اس طرح آپ نے 15 دفعہ پڑھ کے نقش کے اوپر دم کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا حضرت پاک پڑھنا ہے۔ آپ یہ نقش آپ نے کوئی ایسی جگہ مختص کریں گھر میں جہاں پہ پودے وغیرہ لگے ہیں، وہاں پہ آپ اس کو دفن کر دیں۔ وہاں پہ آپ نے دفن کر دیا۔ اسی طرح آپ نے متواتر آپ نے یہ 15 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور نقش لکھنا ہے، رات کو پڑھائی کرنی ہے، اس کو وہاں جہاں پہلے دفن کیا ہے اسی کے ساتھ دفن کر دیں۔ اگر اس طرح ممکن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ممکن ہے تو ایک بوتل لیں پلاسٹک کی، اس میں آدھی مٹی بھریں، اوپر یہ نقش پھینک دیں، رکھ دیں، بوتل کے اندر ڈال دیں۔ اب یہاں پہ ہو کے جیسے جیسے آپ روزانہ ایک لکھیں گے، پڑھائی کریں گے، اب آپ نے ڈال دینا بوتل کے اندر۔ جیسے آپ کے 15 نقش پورے ہو جائیں گے اب بوتل کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی ڈال لیں، یا پھر ان نقشوں کو وہاں سے نکال لیں۔ نکالنے کے بعد کالے کپڑے میں لپیٹو، کہیں صاف جگہ جا کے کہیں بھی دفن کر کے آ سکتے ہیں، نہیں تو بوتل کے اوپر ہی جو آپ نے نقش رکھی ہے اس کے اوپر مٹی ڈالیں، اور بوتل کے ساتھ ہی کہیں اس کو دفن کر کے آ جائیں، کہیں بھی اس کو دفن کر آ جائیں۔ اب یہ آپ کے خاکی جو معاملات ہیں نا نقوش کے، وہ بھی چل پڑیں گے۔ یہاں پہ بہت سارے افراد ہیں جو کہ ذہن میں سوال آئے گا کہ آیا کہ ہم نے خاکی زکوٰۃ، اس کی نیاز کیا دیں گے ہم؟ تو اس کی نیاز یہ ہوگی جو آپ کو توفیق ہے، جو آپ کو توفیق ہے
وہ آپ دے سکتے ہیں۔ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ 1.25 کلو گوشت جمعرات والے دن ہو، بڑا گوشت، وہ آپ دیتے ہیں۔ کوئی احباب بہت سارے پوچھتے ہیں آیا کہ جی فارمی مرغی بائلر مرغی یہ چل جائے گی، تو یہ ہرگز نہیں چلے گی، یہ ہرگز نہیں چلے گی۔ صاف شفاف گوشت ہو تاکہ موکل کو لگے، ٹھیک ہے نا، جو آپ عزیمت پڑھ کے نقش پر دم کر رہے ہیں کہ واقعی یہ جو شخص ہے عامل ہے جو عزیمت پڑھ رہے، اس کو ہمارے کھانے پینے کی فکر بھی ہے، پرواہ ہے، کیونکہ آپ ان سے کام لے رہے ہیں نا۔ آپ کسی سے بھی کام لیں گے، آپ کہیں گاڑی پہ جا رہے، ظاہر بار آپ نے کرایہ بھرنا ہے، تو یہ آپ جب ان کا کام ان کو آپ دے رہی ہیں کہ فلاں میرا کام کرو، ٹھیک ہے نا، آپ کھانے کے لیے تو آپ کو کام بنتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ دیں۔ تو یہ بہت مزے کا سوال تھا، بہت سارے احباب نے آج کیا کہ آج جی ہم یہ جو نظر نیاز دیتے ہیں، پھینکتے ہیں، ان کو کون کھاتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے۔ اس پہ مکمل ویڈیو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم بنائیں گے کہ یہ جب آپ پھینک کے آتے ہیں تو پھر اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، بلکہ ایسے شخصوں کی آپ کی وہ وائس سنائے دے گی کہ جنہوں نے گوشت پھینکا، ان کو پیچھے سے آوازیں آئیں یا ان کو پیچھے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا ہم آپ کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک مکمل تفصیل میں ویڈیو بنائیں گے، مگر یہاں پہ خاکی حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو 15 دن کا یہ عمل ہے ہماری طرف سے، تمام احباب کو اس عمل کی اجازت ہے، آپ یہ کریں گے اور 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے عمل بتایا جاتا ہے، جیسے ضمتیں بتائی جاتی ہیں، ویسے ہی آپ نے کرنی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اپنے پاس سے اگر کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ گنہگار سے مراد کہ وہ پھر اس مقصد کو نہیں پائے گا پھر، کیونکہ جو بیچ میں لکھا ہے وہ حروف پہ حروف آپ نہیں پڑھیں گے، اس کو لکھیں گے نہیں، فالو نہیں کریں گے، تو سمجھے وہ آپ کا مقصد بیچ میں حل ہی نہیں ہوا۔ ویڈیو بناتے ہوئے بحیثیت انسان کہیں پہ بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، جو احباب ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کیا کریں کہ یہاں پہ آپ نے جو لفظ بولیں یہ غلط تھے، یہاں پہ اس طرح کرنا چاہیے تھا، آپ نے یہاں پہ اس طرح کہہ دیے، تو آپ بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان کہیں بھی انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں بھی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو آپ احباب سے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کسی چیز کو جب کرتے ہیں اس کی پوری پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر الفاظ پہ توجہ دیں، اس کے بعد پھر وہ عمل کریں آپ انشاءاللہ۔ تو ہماری طرف سے تمام احباب کو اس عمل کی اجازت ہے، چاروں عمل کی، آتشی بادی آبی خاکی، چاروں عظمتیں آج پوری ہو گئی ہیں، آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ آپ چاروں کے ایک ساتھ بھی چلا کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، 2 کا بھی کر سکتے ہیں، 3 کا بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کا ہے کہ ایک شخص کا نقش چلا ہوا ہے تو آپ دوسرے کا کر لیں، دوسرا چلا ہوا تیسرے کا کر لیں، تیسرا چلا ہوا چوتھے کا کر لیں۔ اسی طرح آپ نے چاروں نقشوں کی آپ نے جب یہ زکوٰۃ دے دی تو انشاءاللہ حکم سے آپ یہ چاروں نقش چل پڑیں گے۔ اب جہاں پہ یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے 15 کے نقش لگائے گئے ہیں، مگر آنے والے وقتوں میں جب آپ کے سائلی کو، سوال والے کو، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، اس کے کام بیچ میں جو آیت مبارکہ ہے یا رب نام مبارک بیچ میں ایڈ کریں گے تو تینوں کو آپ نے جمع کر کے اس کے بعد اس کا نقش تیار کرنا ہے، وہ شخص کون ہے، آتشی بادی آبی خاکی ہے، پھر آپ نے یہ عزیمت ایک دفعہ پڑھ کر آنے والے وقتوں میں ایک دفعہ پڑھیں یا 3 دفعہ پڑھیں، جب آپ خاکی آتشی بادی آبی نقش لکھیں گے ان کے ہی یہ عظمتیں آپ پڑھ کر دم کریں گے تو یہ موکل خاکی نقش کے ساتھ کام کریں گے، آبی کے ساتھ کریں گے، بادی کے ساتھ کریں گے، اور آتشی نقش کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ کے حکم سے۔ یہ ترتیب ہے ان چاروں نقشوں کی انشاءاللہ۔ جس شخص نے یہ کر لیے تو یہ عظمتیں پڑھ لیں یا یاد کر لیں تو ساتھ میں ہی یہ موکلات ان کے ساتھ مانوس ہوتے رہیں گے، اور ساتھ میں اس شخص کا کام جو کہ عامل ہیں ان کا کام بھی سر انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اب عزیمت کی طرف، تاکہ آپ کو پڑھ کے سنا دی جائے، کہیں آپ کے ساتھ کہیں غلطی نہ ہو جائے، تاکہ آپ پھر گناہ گار نہ ہوں یا پھر آپ کا کام نہ ہو سکے۔ ہمارے چینل ان کو عامل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ساتھ گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔ عزیمت سنیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عزمت عليكم يا أرواح المقدس الطاهر المطيع المسخر بهذا اللوح الشريف، يا أجهزائيل يا أجهدائيل يا أجهبائيل يا أجنائيل يا بجوزائيل يا جج حبايل، وبحق ربكم الحاكم عليكم يا طدوحائيل، أن أجيبوا دعوتي وأمروا بهؤلاء الأعوان يزديوش يزبيوش يحايوش يحاجيوش لقضاء حاجتي، یہاں تعلیم والدہ کا نام اور ساتھ میں اپنا مقصد بولیں، بحق الاسم العظم یا احد یا ضار خاکی مدد
وبحق خالقكم ومواحدكم وباركم، بارك الله فيكم وعليكم. العجل والعجل والعجل، الساعة الساعة الساعة، الوحى الوحى الوحى.